نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابقری نالج چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست احباب مختلف وظائف پوچھتے رہتے ہیں، ذاتی کشادہ گھر کے لیے پوچھتے رہتے ہیں، مال دولت اور کشادہ رزق کے لیے پوچھتے رہتے ہیں، شادی بیاہ کے لیے پوچھتے رہتے ہیں، مقاصد میں کامیابی کے لیے پوچھتے رہتے ہیں، ہر دل کی تمنا پورا ہونے کے لیے اور ہر جائز مقصد کے لیے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو 3 وظائف بتاتا ہوں جو الحمدللہ میں خود پڑھتا رہا۔ سن 2010 کے آخر میں جب میں اسلام آباد آیا تھا، بالکل تنہا بے سر و سامان ابتداء مانسر سے آیا تھا، لیکن میرا معمول 1 مہینے کے بعد ہو گیا تھا کہ میں چونکہ مسجد میں تھا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس مسجد کی میں نے ایسی خدمت کی کہ مجھے پتہ ہے اور میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اس مسجد کی ایسی خدمت کرتا تھا، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی بات، ہر چیز کو، چونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور مقدس اور اہم ترین فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی نہ مشکل و تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ بطور خادم کے میں نے مسجد کی خدمت کی اور ساتھ 3 وظائف میں نے شروع کیا۔ پہلے نمبر پر باوضو رہنا۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فقر و فاقہ ہے، محتاجی ہیں، دنیا منہ موڑ چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے صرف ایک کلمہ فرمایا، ارشاد فرمایا، دم علی الطہارہ، ہمیشہ پاکیزگی اختیار کرو۔ اور یہ ایسا سونے کے حروف سے لکھنے والا مجرب عمل اور وظیفہ ہے کہ جن لوگوں نے دم علی الطہارہ پر عمل کیا پھر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کیسے خرچ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت انوارات اور برکات، مال و دولت کے دروازے نیچے کھول دیتے ہیں۔ اور دوسرا، وضو کے درمیان یہ جو دعا نظر آتی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ پڑھیں۔ کشادہ گھر کے لیے انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ دوسرا، میں سورہ یاسین کبھی 3 دفعہ بھی پڑھ لیتا تھا، کبھی 1 دفعہ، لیکن مغرب کی نماز کے بعد، اور سورہ واقعہ بلا ناغہ۔ آپ کی لائف اور زندگی میں کوئی ایسے 24 گھنٹے نہ ہو گزریں کہ آپ 1 مرتبہ بھی سورہ یاسین نہ تلاوت کرتے ہوں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے، اگر آپ کی مشکلات حل نہیں ہوتی اس کی مقدار بڑھا دو، 2 دفعہ کر دو، پھر بھی نہیں حل ہوتی 3 دفعہ کر دو، پھر بھی نہیں حل ہوتی 4 دفعہ کر دو، 5 دفعہ کر دو۔ آخر ایک ایسے مقام پر آپ پہنچیں گے کہ اللہ اس صورت کی برکت سے آپ کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ تیسرا، میں عمل کرتا تھا، کھلا بھی پڑھتا تھا، لیکن 313 بار لازمی پڑھتا تھا، یا رزاق یا فتاح یا مالک یا غنی، یہ 4 کلمات، یا رزاق یا فتاح یا مالک یا غنی، کشادہ رزق، کشادہ گھر، اچھے رشتے کے لیے، جاب ملازمت، مال دولت کے لیے سونے کے حروف سے لکھنے والا عمل و وظیفہ ہے۔ اور آج وہ دن بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اللہ نے ہر چیز میں برکت دی ہے، ہر چیز میں، مال دولت، کام کاروبار، ذاتی کشادہ گھر، پلاٹ، ہر نعمت اللہ رب العزت کی کچھ ایسی نعمت نہیں ہے جو اس فقیر کے پاس نہ ہو، اور وہ صرف محض اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی توفیق، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے مجھ پر، بس میں کچھ بھی نہیں ہوں، صرف یہ وظیفے پڑھ کر دعائیں مانگتا رہا، اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ 3 وظیفے پڑھیں، اللہ آپ کو ہر نعمت سے نوازیں گے، ہر مشکل سے نجات دیں گے، ذاتی کشادہ گھر ملے گا، پلاٹ ملیں گے، شادی ہوگی، رشتے ملیں گے۔ یہ 3 وظیفے کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔